بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر روح البیان میں ہے، یہ کرامن کاتبین فرشتوں کی ڈیوٹی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جیسی ملک الموت فرشتے روح قبض کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ اعمال کا دفتر لپیٹتے ہیں اور بارگاہ ربوبیت میں پرواز کر جاتے ہیں۔ ملک الموت کا کام شروع ہوتا ہے تو بسا اوقات یہ ایک لمحے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات چند لمحے زندگی و موت کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ جیسا کہ اکثر سننے میں بھی ملتا ہے کہ فلاں کی روح حلق میں اٹک گئی ہے۔ ناظرین، ملک الموت فرشتے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ کوتاہی نہیں کرتے ان امور میں جن کے متعلق ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، حتیٰ کہ آنکھ جھپکنے کی دیر بھی ان سے ڈیوٹی میں کمی اور سستی نہیں ہوتی۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ تمام مخلوق کی ارواح کو قبض کرنے والا در حقیقت اللہ ہے، اور ملک الموت اور ان کے خدام کو مجازاً روح کا قبض کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ملک الموت کے واسطے کے بغیر بھی روح قبض کر لی جاتی ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارکہ ملک الموت کے واسطے سے بغیر قبض ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے معین و مددگار 14 ملائکہ ہیں، جن میں 7 رحمت کے ہیں کہ مومنین کی روحیں ان کے سپرد کی جاتی ہیں، اور 7 عذاب کے کافروں کی ارواح ان کے سپرد کی جاتی ہیں۔ ممکن ہے ان 14 کے آگے اور بھی فرشتے اس کام کے لیے مقرر ہوں جن کا نگران حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کیا گیا ہے۔ جیسا کہ کچھ روایات سے ملتا ہے، مصنف روح البیان لکھتے ہیں کہ ملک الموت کے لیے تمام دنیا ایسے ہے جیسے تھال میں چند دانے، کہ وہ اس میں سے جس کی روح چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ مزید یہ کہ ملک الموت کے لیے ارواح قبض کرنے میں کسی قسم کی تکالیف نہیں اٹھانا پڑتی، اگرچہ کتنی ہی بے شمار روحیں قبض کرنی پڑیں اور کتنے ہی دور دور کے مختلف مقامات پر ہوں۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ملک الموت کو اس کے سرہانے کھڑا دیکھ کر فرمایا، اے ملک الموت، نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ اس نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ میں ہر اہل ایمان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، بلکہ مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں کسی اہل ایمان کی روح قبض کرتا ہوں تو اس کے گھر والے روتے ہیں، تو میں ان سے علیحدہ ہو کر کہتا ہوں، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ میں تو فقط اللہ کی طرف سے مامور ہوں اور میں یہاں بار بار آؤں گا۔ انہیں ایسی غلطی سے پرہیز لازمی ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں جہاں میں دن میں 5 بار نہ آؤں، وہ پہاڑوں میں ہوں یا جنگلوں میں، دریاؤں میں ہو یا کسی اور جگہ، بلکہ جتنا میں انہیں جانتا ہوں وہ اتنا اپنے عزیز و اقارب کو بھی نہیں جانتے۔ الغرض ملک الموت کا موت کا پیغام لے کر آنا برحق ہے، اور وہ ہر صورت ہم میں سے ہر کسی کے پاس آ کر ہی رہے گا، اور ہر ایک کو موت سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔
لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں یا جس کا بھی ذکر سنتے ہیں، خواہ وہ آسمانوں پر ہو یا زمین پر، ماں سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے سب کچھ پیدائش کے مراحل سے گزرا ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی پیدا کیا گیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ موت کو بھی موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ مروی ہے کہ موت کو اللہ نے ملی مینڈے کی شکل میں پیدا فرمایا اور پھر حکم فرمایا کہ اب اسی شکل و صورت میں فرشتوں کے سامنے جاؤ۔ فرشتوں نے جب اس حیت میں موت کو دیکھا تو مارے دہشت کے بے ہوش ہو گئے۔ ان کی یہ بے ہوشی 2000 سال رہی۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ سے عرض کیا، یہ کیا شے ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ موت ہے۔ انہوں نے پھر عرض کی، یہ کن پر وارد ہوگی؟ اللہ نے فرمایا، ہر ذی روح پر۔ عرض کی، دنیا کیوں پیدا فرمائی؟ حکم ہوا تاکہ بنو آدم ٹھہرے۔ عرض کیا، عورتوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ ارشاد ہوا تاکہ آدم زادے پیدا ہوں اور افزائش نسل کا باعث بنے۔ پھر فرشتوں نے عرض کی، مولا وہ انسان کیا اتنا بھولا ہے کہ جس پر یہ موت وارد ہوگی وہ دنیا اور عورتوں سے مشغول ہو سکے گا؟ فرمایا، انہیں طویل آرزوئیں موت بھلا دیں گی، یہاں تک کہ دنیا کی فکر میں ان سے دنیا اور عورتیں بھی چھین لی جائیں گی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ موت تمام مصائب سے بڑی مصیبت ہے، لیکن غفلت اس سے بھی بڑی ہے۔ الغرض یوں موت کی پیدائش کا عمل مکمل ہوا، اور جو چیز بھی پیدائش کے مرحلے سے گزری ہے اس کا اختتام بھی ہوگا۔ چنانچہ موت کے اختتام کے بارے میں ہے کہ جب روز قیامت تمام انسانوں کے اعمال کی نسبت جزا و سزا کا فیصلہ ہو جائے گا اور سب لوگ عدالت محشر کے فیصلے کے مطابق اپنے اپنے ابدی ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے، تو پھر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو روز قیامت ایک چت کبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے اہل جنت! وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو ان سے پوچھے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہاں جانتے ہیں، یہ تو موت ہے۔ وہ اس کو پہچان لیں گے کیونکہ سب نے اسے دیکھا ہوگا۔ پھر پکارا جائے گا، اے اہل جہنم! وہ بھی گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو ان سے فرمائے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے، ہاں ہم اسے جانتے ہیں، یہ تو موت ہے۔ وہ بھی اسے پہچان لیں گے کیونکہ وہ بھی مرتے وقت اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر اسے یعنی موت کے مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا، اے اہل جنت! تم ہمیشہ اس جنت میں رہو گے، اب کوئی موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم! تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت پڑھی، اور آپ انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، مگر وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہیں اور ایمان لاتے ہی نہیں۔ دوستو، موت کے مینڈے کو بروز قیامت اسی حیت میں لایا جائے گا جس حیت میں اسے پیدا کیا گیا تھا۔ اس دن ہم سب کی یقیناً خواہش ہوگی کہ ہم جنتیوں میں کھڑے ہو کر موت کے مینڈے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں، مگر اس کے لیے اپنے اعمال کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بتائے ہوئے احکامات کا پابند کرنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے اور آخرت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔